بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام میں صحت ایک نعمت۔ چلے ہم پروگرام کی شروعات میں ہی کچھ ایسی چیزوں سے میں آپ کو روبرو کرواؤں گی جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور آپ اس کا جو استعمال ہے وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ایک دو سوالات ہیں جن کے جواب انشاءاللہ میں دوں گی۔ کچھ لوگوں نے جس طرح کے سوال مجھے کیے ہیں تو میں نے کہا میں اس کے جوابات انشاءاللہ میں دے دوں۔ تو کچھ کھٹی چیزوں کے بارے میں کسی نے کچھ سوال کیا تھا تو اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ روشنی میں ڈالوں گی، اور میری کوشش رہے گی کہ میں اس طرح سمجھاؤں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ میں کیا بتا رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے نسخے ہیں گھر سے ہی جو ہم اپنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے ہی ہم اپنی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو گھر کی چیزوں کی ہم جو کچن میں جو استعمال کرنے والی چیزیں ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شو لائیو ہے تو ہم لائیو کال بھی آپ کے لیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے کہ ایک صحابی ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا توکل کے بارے میں۔ تو ان کے پاس ایک جانور تھا، اونٹ ہو سکتا ہے یا بکری ہو سکتی ہے، مجھے یہ چیز برابر سے یاد نہیں ہے کہ، لیکن جانور ہوتا ہے۔ تو وہ جو صحابی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس جانور کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ اور ایسی قسم کی دو حدیثیں ہیں جس میں یہ سیم سوال جو پوچھا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس جانور کو باندھ کے اللہ پہ توکل کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، کیونکہ توکل کرنا بھی، کسی چیز کو بنا دیکھے اس پہ توکل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں اور اس پہ یقین ہے تو اس یقین کے ساتھ آپ کو جس چیزوں کا استعمال کرنے کہا گیا، تو اس حدیث سے آپ کیا لوگے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ اس جانور کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو نہ، کیونکہ ان کا سوال ہی ویسا تھا کہ میں باندھوں یا میں کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ توکل کروں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو دیکھیے، کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر میں یہ چیز کھول دوں، کیونکہ اس زمانے میں تو صرف اللہ پہ ہی یقین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز بتا دی، اپنے زبان شریف سے کچھ بتا دی، تو اس کا یقین ماننا صحابیوں کے لیے، وہاں پہ جو تھے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تو کیا کہا کہ اس جانور کو آپ باندھو اور اللہ پہ توکل کرو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آج کے دور میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے میں صرف ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمارا موضوع خالی بیماری نہیں ہے یا علاج نہیں ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بند ہو اور وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے بورڈ پہ کہ آگے کا راستہ بند ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ سوچتے کہ نہیں کچھ نہیں، چلے اللہ پہ توکل کرے، اور ہم یہ جو جہاں پہ اور پہلے سے کھڈے کھودے ہوئے ہیں یا گڑھے بندھے ہوئے ہیں چل پڑتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس بات کو لے کر کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے اس راستے سے انشاءاللہ نکل جاتے ہیں، ہم نکل جائیں گے۔ اچھا، کئی دفعہ یہ باتیں اللہ قبول بھی کر لیتا ہے اور ہم اس راستے سے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو راستے پہ آپ کو منع کیا گیا ہے، جہاں پہ آپ کو نوٹس لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے جانا آپ کے لیے یا آپ کی گاڑی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ اس بات کے لیے آنکھ مونجھ کے، آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتانے کا مطلب ہی یہ ہوا، توکل کرنا، کہ آپ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا کھڑکیاں ہم کھلا چھوڑ دیتے تو ہمارے دل میں ایک وہ گھبراہٹ سی ہوتی کہ نہیں میں بند کرتی ہوں، میں جب
ایسی کوئی آفت آتی ہے ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، بارش بہت زیادہ ہونا یا پھر کچھ بھی لڑائی ہو، فساد ہونے، تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کھڑکیوں دروازوں کو بند کر کے پھر اللہ پہ توکل کرتے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بچا لیں گے. تو یہ چیز ہے. اسی طرح بیماریوں کا بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ پہ توکل کرنا ہے، پر آپ کو دوائیاں بھی کھانی ہیں اور آپ کو جو گھریلو نسخے ہیں اس پہ بھی آپ کو عمل کرنا ہے. ابھی اگر آپ بہت زیادہ صحت خراب ہو آپ کی اور آپ دوائیوں پر بھی ہے، لیکن آپ ایسا ہو گیا کہ آپ کو کسی نے کچھ بول دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی دوائیاں بند کر دوں اور میں اپنی دوائیاں بند کر کے میں اس چیز کو کھاؤں، تو یہ بھی غلط ہے. تو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ پہ توکل کرنا ہے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ کو توکل کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا کہ میں یہ دوا انشاءاللہ کھاؤں گی اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، یا میں یہ چیز کھاؤں گی تو میں انشاءاللہ ضرور کھاؤں گی یا کھاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو توکل کرنا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. جس چیزوں سے پرہیز کیا گیا ہے، پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، انشاءاللہ وہ چیز سے پرہیز کرے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بہتر اور ٹھیک کر دے گا، صحت مند بنا دے گا. تو ان چیزوں کا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں اپنی ذہن میں یہ باتیں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ توکل کا جو مطلب بہت سی باتوں سے ہم جوڑ سکتے ہیں، ان میں سے یہ ایک بات ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اپنا خیال رکھیں کیونکہ اتنی بیماریاں روز نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہے، نئی بیماریاں سننے مل رہی ہیں، لیکن ہمارے حالات ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارا جسم ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، دوائیاں ہم پہ نہیں لگتی ہے تو ہم نسخوں پہ جاتے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ جب کوئی بیماری شروع ہو جائے تو سب سے پہلے اگر آپ توکل کریں تو آپ دعاؤں پہ کریں، صدقات پہ کریں اور اللہ پہ توکل کریں. اس کے بعد آپ دوائیاں لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا چیک اپ کرائیں. پھر آپ گھر کے نسخوں کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہے اس میں آپ کو. تو آپ جو دوائیاں ریگولر لے رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہ نسخوں کا استعمال کر سکتے. تو اس بات کا دھیان ہمیشہ رکھیں آپ کہ آپ کو ہر چیز آپ کی صحت آپ کو زیادہ پتہ ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری صحت کتنی خراب ہے اور کتنی ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق مجھے اپنی چیزیں لینا ہے یا کھانا ہے اور اسی کے مطابق میں اپنی چیزوں کو آگے بڑھا دوں گی. تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے مجھے سوال اس بارے میں کیا تھا کہ مرد حضرات جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو کھٹا بالکل نہیں کھاتے ہیں یا کھٹا کیوں نہیں کھاتے ہیں. سوال ہی ایسا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ منع کرتے ہیں اور وہی چیز عورتیں بہت اچھے سے کھا سکتی ہیں. دیکھیے کھٹی جو چیزیں ہوتی ہے، پھر چاہے جو کچا آم ہوتا ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی. یہ دونوں چیز، یہ جو کچا آم جو ہوتا ہے وہ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. یہ معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی کھٹاس سے کوئی کمزوری نہیں آتی. ہاں، کچھ کھٹی چیزیں ہوتی ہے جو بچے ہمارے ہوتے ہیں لڑکے، وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جیسے اچار لے لو، املی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ان کے جسم کو نقصان کر دیتی ہے کیونکہ ان کی جو جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باڈی ہے وہ اس طریقے سے نہیں بنائی ہے جس طرح خواتین کی بنی ہوئی ہے. تو تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں. تو جو چیزیں خواتین کھا سکتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین پہ اثر بہت اچھی ہوتی ہے اور جو مرد حضرات پہ یا بچوں پہ اثر نہیں ہوتی ہے. تو کھٹی چیزیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمزوریاں ہو جانا اور پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو چیزیں ہیں وہ کھٹا بہت زیادہ استعمال اگر ہم اپنے غذاؤں میں کرتے ہیں یا کھانوں میں کرتے ہیں، پکوانوں میں کرتے ہیں، تو اس کے اثرات خراب ثابت ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچ سکتے. اچھا، کھٹے میں کیا چیز آپ کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے اور جو نہیں پہنچاتی ہے؟ تو کھٹاس میں کچا آم جو میں نے کہا وہ فائدہ پہنچاتی ہے. بہت زیادہ کھانا نقصان تو ہر چیز ہوتی ہے، تو یہ ایک ہے. نیمبو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن یہ
بہت زیادہ حد تک اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوتا ہے دونوں کے لیے. اور جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کمر کا درد ہوتا ہے، پھٹوں کا درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں درد آرتھرائٹس والے ہو جائے یا جن کو سائٹکا کا درد ہوتا ہے، جس قسم کا بھی درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے کھٹی چیزیں اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو درد کی شکایت ہو، جس میں ہڈیوں سے لے کے ہڈیوں کا درد ہوتا ہے اور جسم کا جو بھی درد ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے شولڈر جو ہے وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے کھٹی چیزوں کا استعمال بند کرنا بہت مفید ہوتا ہے. تو اور آرتھرائٹس والوں کے لیے بھی نیمبو کا استعمال بہت حد تک آپ کو کم کرنا چاہیے، املی کا استعمال کم کرنا چاہیے، کیونکہ کھٹی چیزیں جسم میں جا کے ہماری جو جسم کی جو دوسری ہی جو انرجی ہوتی ہے وہ سب کو خراب کر دیتی ہے. تو اس کا اسی مقابلے میں جیسے آپ نے سنترا کھا لیا اپنے اور چکوتر کھا لیا، یہ سب چیزیں الگ ہوتی ہیں. اس کی کھٹاس جو ہے دوسری کھٹاس سے الگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نیمبو اگر کوئی سفید کپڑوں میں اگر کبھی داغ لگ گیا ہو تو پرانے زمانے کے لوگ نیمبو کا استعمال کرتے تھے. کھانے کے سوڑے کے ساتھ اگر آپ نیمبو ڈال دو تو وائٹ کپڑوں میں اگر کسی بھی قسم کا داغ دھبا لگ جائے تو وہ اس سے مٹایا کرتے تھے. تو آپ سوچے نیمبو میں اس داغ کو نکالنے کی اللہ نے طاقت دی ہے. مطلب آپ اس نیمبو کے رس سے اس چیزوں کو آپ صاف کر سکتے ہو. اگر آپ نے نیمبو کے برتن آپ کے جیسے تانبے کے برتن میں اگر آپ نیمبو کا رس لگاؤ تو وہ صاف اور چمکدار ہو جاتے. تو آپ سوچیں جو چیز چمکنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جن چیزوں کو آپ کپڑوں کے داغ دھبے نکالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، ویسی چیزیں جو ہے آپ کے جسم میں کم جانی چاہیے، کیونکہ اس میں تیزابیت بھی ہوتی ہے. کھٹی چیزوں میں تیزابیت بھی ہوتی ہے اور اس ایسڈ ہوتا ہے اس میں ہلکا سا جو مزہ جو دیتا ہے، وہ اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے جسم میں جا کے اندر سے جو ہے بہت سے کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ ان کو غلط کر دیتی ہے، ان کا رد عمل غلط ہو جاتا ہے، تو وہ اثرات جو ہے غلط طریقے سے باہر آتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھے کہ جن بھی حضرات کو اچھا یہ جو میں چیز بتا رہی ہوں یہ ہمارے مرد حضرات کے لیے بھی، ہمارے خواتین کے لیے بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ صرف سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جو اللہ نے بہت ڈیفرنٹ دی ہے دو لوگوں کو. خواتین وہ ان کا طریقہ سوچنے سمجھنے کا وہ الگ ہوتا ہے اور مرد حضرات کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ ایک حد تک عورت آج بھی نہیں کر سکتی ہے. لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں یا پھر انفلوئنس ہو گئے ہیں وہ کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کام کر سکتی ہے. تو میری طرف سے ایسا ہے کہ میں نہیں مانتی ہوں، کیونکہ جو جسمانی طاقت اللہ نے مرد لوگوں کو دی ہوئی ہیں اور ان لوگوں میں ماشاءاللہ پورا دن کام کر کے دماغ کا استعمال ہوتا ہے اور ہاتھوں کا، جسم کا پورا استعمال ان کا ہوتا ہے، تھکاوٹ کو برداشت کرنے کی اللہ نے ان کو ہمت دی ہوتی ہے، وہ چیزیں عورتوں میں کم ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو خواتین میں ان سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے کوئی ٹینشن، جو سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، وہ خواتین بہت آسانی سے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور وہ چیز مرد حضرات نہیں کرتے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اگر ہم بات کریں تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا ہی بنایا ہے، لیکن ہم میں الگ الگ کوالٹیز دی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں اور عادتیں دی ہیں. تو ہمارا زمانہ کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے یا کتنا بھی آگے نکل جائے، پر اللہ نے جو دیا ہے وہ کوئی بھی بدل نہیں سکتا. تو یہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی کچھ چیزیں جو عورتوں میں کھانے کے بعد وہ چیز ان کو طاقت دیتی ہے، وہ مرد حضرات کو طاقت نہیں دیتی ہے، وہ چیز ان کو ویک بنا سکتی ہے. تو جیسے اندر کا سسٹم ہی اللہ نے جو بنایا ہے وہ بہت ہی الگ ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ ایک خواتین جو ہے ایک بچے کو رکھتی ہے تو اس کے حساب سے اس کا جسم بنایا گیا ہے، اس کی باڈی بنائی گئی ہے. اسی طرح مرد حضرات کام بھار کرتے ہیں، اس لیے ان کے حساب سے ان کے ہاتھ پیروں میں مضبوطی الگ سے دی گئی ہے. تو اس سب کا الگ الگ سسٹم بنایا گیا ہے، تو ان سب کو ہم کو الگ رکھنا ہے.
تو کھٹے کا استعمال واقعی میں چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں ان کو کم کرنا چاہیے. اچار، اس میں اچار بھی آتا ہے تو اچار کا استعمال کم کرے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسالے ہوتے، پھر اس میں نیمبو بھی ڈالا جاتا ہے تو اس کا استعمال کم کریں. لیکن اگر نیچرل کھٹاس جو ہوتی ہے جیسے ٹماٹر میں ہوتی ہے، کبھی کبھی کھٹے ٹماٹر ہوتے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو بے شک. اور آنولے کا استعمال آپ کر سکتے ہو کھٹاس کے لیے. تو یہ سب چیزیں بہت مفید ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو نیمبو کا اور املی کا. تو اپنے کھانوں میں کھٹے میں اگر کچھ کھانا ہو تو آپ ان کا استعمال کم سے کم کریں انشاءاللہ. تو جن لوگوں کو درد کی پریشانی ہے تو ان کی جو پریشانی انشاءاللہ ایک حد تک کم ہو جائے گی. یہ ایک رہے. اچھا، کسی نے جیسے ہم تربوز استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ تربوز کھانے میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جن کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو تربوز کا جو چھلکا ہوتا ہے، جو اسکن ہوتی ہے، جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لال حصہ نکال دیتے ہیں تربوز کا کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے. لیکن جو سفید حصہ ہے وہ ہم زیادہ تر نہیں کھاتے ہیں، پر آج کل اس کو تو میٹھے کے لیے ٹوٹی فروٹی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیے اس کا بھی استعمال کتنا اچھے طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہی چیز، یہی جو تربوزے کا جو وائٹ حصہ اگر ہم کھائے، جن کسی کو بھی پیشاب کی پریشانی ہے. ناظرین ایک کال ہے انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ لیمن روز تھوڑا سا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس مطلب کیوں کھانا ہے لیمن؟ یہ جسٹ جوس میں ڈال کے لیمن روز پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس ایسے آپ کی باڈی میں پین ہے یا کچھ ہے آپ کو؟ نہیں تو پھر آپ لے سکتے. لیکن لیمن کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے. جیسے دن میں آپ ایک بار لے رہے ہو تو ایک بار میں آدھا لیمن یا ایک ٹیبل اسپون لیمن کافی ہو جاتا ہے ہمارے جسم کے لیے. بہت زیادہ لینا اچھا نہیں ہوتا ہے. اچھا، اور دوسرا ہلدی دودھ میں ڈال کے روز پی سکتے ہیں؟ جی جی بالکل پی سکتے ہیں. اور بلیک سیڈ آئل بھی روز لے سکتے ہیں نا؟ کون سا؟ بلیک سیڈ آئل؟ جی نہیں وہ نہیں لے سکتے. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، روز نہیں لے سکتے؟ نہیں، آپ بلیک سیڈ آئل بول رہے ہو نا؟ جی جی، بلیک سیڈ آئل. نہیں، اس کا استعمال آپ روز نہ کریں. یہ مجھے اب بتا دیں ذرا. جی میں انشاءاللہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے. ٹھیک ہے. تو تربوز کا جو ہے جو وائٹ حصہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرے ان لوگوں کے لیے جن کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے، جن کو پیشاب کا رنگ جن کا بہت زیادہ گہرا پیلا ہوتا ہے یا پیشاب کا کلر چینج ہوتا ہے، جو دوائیاں بہت زیادہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے پیشاب کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے صرف تربوز کا وہ لال حصہ سے بہتر وہ جو سفید حصہ ہوتا ہے نیچے کی طرف جو چھلکوں کے اوپر ہوتا ہے اس کا استعمال آپ کیا کہ اس کو ایسی آپ جیسے آپ تربوز کا لال حصہ کھاتے اسی کو وائٹ کو بھی اگر آپ کھا لیں تو یہ آپ کی جو پیشاب سے ہونے والی بیماری ہے، جو یورین انفیکشن جو ہوتا ہے، ان سب سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو یہ خاص نسخہ ہے، اس کا استعمال اس کا استعمال آپ ضرور کریں اور یہ بہت فائدے. اور جو دوائیاں خاص کر کے لیتے ان کے لیے تو یہ چیز روزانہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے پیشاب میں بہت کلر وغیرہ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تو اس کا استعمال آپ ضرور کریں. جیسے ہماری جو کالر نے کہا تھا کہ جی لیمن کا استعمال، میں نے کہا نا کہ بہت اگر آپ کو جسم میں بہت زیادہ درد ہے، آرتھرائٹس والے جتنا ہو سکے وہ لیمن نہ کھائے، ایک حد تک اس کو کھائے وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ لیمن کی کھٹاس سے نیچرلی جو ہے وہ درد ہمارا بڑھ جاتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے لیکن کھٹاس سے ہمارے جسم میں جو درد اور تکلیف بڑھ جاتی. بالکل اسی طرح ویٹ یا پیٹ کم کرنے کے لیے، ویٹ لوز کرنے کے لیے ہم لیمن کا استعمال کرتے جو صبح پیتے ہیں. جی بالکل آپ ایک دفعہ آپ پی سکتے لیکن صرف لیمن کا صبح سے شام تک ہم سلاد میں استعمال کر لیتے ہیں، ہم اوپر اس کو شوربے میں ڈال دیتے ہیں، مطلب ہر چیز میں وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ چیز نہیں اچھی ہے ہمارے جسم کے لیے. تو آپ اس کا استعمال کم کر لیں. اچھا، ہلدی کا دودھ آپ روزانہ پی سکتے ہیں، وہ بہت مفید ہے آپ کے لیے. ہلدی اور دودھ کا استعمال آپ بے شک کر سکتے ہو، یہ بہت فائدہ پہنچاتی ہے آپ کے جسم میں. میں ہمیشہ اس کی بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی بہترین میں بولوں گی کہ جسم کی توانائی سے لے کے درد سے لے کے
بہت سی چیزوں تک کا، اگر معدے میں آپ کے سجن ہو، درد ہو، یا پھر آپ کو بھاری پن لگ رہا ہے، ان سب چیزوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ بلیک سیڈ، انہوں نے کہا بلیک سیڈ آئل، دیکھیے بلیک سیڈ آئل بہت گرم ہوتا ہے، تو اس کا روزانہ استعمال نہیں کرے، اس کے بدلے آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ اس کا استعمال کریں، تو یہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں، روزانہ ٹھنڈی کا جو موسم ہوتا ہے، اور جو بلیک سیڈ آئل جو فرسٹ ٹائم استعمال کر رہے ہیں کلونجی کے تیل کا، جو ایک بار کوئی فرسٹ ٹائم استعمال کر رہے ہیں، فرسٹ یوزر ہیں، تو آپ اس کو ½ ٹی اسپون سے استعمال کریں، ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون تک لے کے جائیں، یا 1 ٹیبل اسپون تک، لیکن اس کا استعمال اگر آپ روز پی رہے ہو تو ½ ٹی اسپون آپ پانی میں ڈال کے صبح جو آپ پینا چاہتے ہو، اچھا اس سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے بلیک سیڈ سے، لیکن اگر گرمی کا موسم ہو تو یہ آپ کے جسم میں اور گرماس لے کر آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سردی کے موسم میں پی رہے ہو تو یہ آپ کے جسم کو مضبوط بناتا ہے، اندر سے بہت طاقت دیتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے جسم کے لیے۔ یہاں تک کہ جن کو فیٹی لیور ایسیڈ جو اپنے لیور کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، جن کو کیل مہاسے جو ہوتے ہیں منہ پہ، ان کے لیے ہے، لیکن جس کی باڈی پہلے سے ہی جسم اندر سے گرماس ہوتی، بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ تھوڑا کم لینا بہت مفید ہوگا۔ تو آپ اس کا یہ ایک چیز کر سکتے ہو، تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو جسم ہے وہ کس طرح سے جذب کرنے والا ہے، یا کس طرح سے یہ حرکت کرنے والا ہے، تو کیونکہ ہمیں اپنا خود کا پتہ ہوتا ہے، اپنی صحت کا پتہ ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اگر تل کا تیل بھی کھا لوں گی تو انشاءاللہ میرے کو زیادہ گرمی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی چیزیں لے سکتی ہوں اور کون سی چیزیں نہیں لے سکتی ہوں۔ تو یہ ایک چیز کا پتہ ہمیں خود ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کو کون سی چیزیں فائدہ پہنچائے گی اور کون سی چیزیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ چیزوں کا آپ یہاں تک کہ اب گھر کے جو مسالے ہم استعمال کرتے ہیں، ادرک، الائچی، دال چینی بھی، اچھا دال چینی کا بھی ایسا ہے کہ دال چینی جو ہے، جس کی بہت زیادہ اس کو گرماس ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ایک حد تک لینا صحیح ہے، بہت زیادہ لینا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کی کوانٹٹی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور لمٹ کتنی ہونی چاہیے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو بلیک سیڈ میں سب سے یہی کہوں گی کہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون استعمال کریں، پانی کے ساتھ آپ پی رہے ہو تو پانی کے ساتھ پیئے، یا تو بعض دفعہ ہم ایسے ہی پی لیتے، تو یہ بہت مفید ہے۔ یہی چیز آپ ہفتے میں 2 بار 3 بار بھی کر سکتے ہیں، تو اس چیز کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور جیسے کہ میں نے واٹر میلن کا آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میرے کچھ دنوں پہلے بھی میں نے چھواروں کا فائدہ بتایا تھا، تو میری بات پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ چھوارے جس طرح کھجور سے ہمارے جسم میں بہت فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح چھوارے جو سوکھے ہوئے کھجور ہے، اس سے ہمیں بہت توانائی ملتی، ذہنی توانائی، دلی توانائی، جو ہمارے جو دل کے مریض ہو، جو دل سے کمزور ہو، ان کے لیے بھی چھواروں کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ تو اپنی خوراکوں میں، اپنی غذاؤں میں چھواروں کا بھی استعمال کیا کیجئے۔ یہ چھوارے جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے قدرتی طور پہ میٹھے ہوتے ہیں، تو یہ شوگر والے بھی اس کا استعمال کر سکتے، دن میں 3 سے 4، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کھجور میں جو مٹھاس ہوتی ہے وہ قدرتی طور پہ ہوتی ہے۔ تو جو قدرتی طور پہ جن چیزیں میٹھی ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے، جن فروٹ سے شکر نہیں بنتی ہے، ان چیز کا استعمال آپ کر سکتے ہو، اور جس فروٹ سے، جس پھل سے شوگر بنتی ہے، اس چیز کا استعمال شوگر اور ڈائبٹک والے نہ کریں، وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو شوگر گنے سے بنتی ہے تو گنے کا استعمال نہ کریں، انگور سے بنتی ہے تو انگور کا استعمال نہ کریں، تو اور چقندر سے، میرے خیال سے شکر چقندر سے بھی بنتی ہے، تو جن چیزوں سے شکر بنتی ہے ان کا استعمال نہ کریں، باقی چیزوں کا استعمال آپ ایک حد تک کر سکتے ہو، کم کوانٹٹی میں، تو اس سے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جن کا نظام ہاضمہ خراب ہے، جن کو کھانا کھاتے وقت بولتے کہ ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، یا پھر ہمیں ڈکاریں آتی ہے، پیٹ بھاری لگتا ہے، تو ان کے لیے بھی چھواروں کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی معلومات اگر ہمیں ہو تو یہ سب چیزیں گھر میں ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی معلومات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کب کیا چیز کھائیں۔
تو ہم اپنے جو صبح کو جو ہم اپنا صبح سے لے کے ہم رات تک ہمارا جو ڈائٹ پلان کرتے ہیں ہم اس میں 2-3 چھواریں ایڈ کر لیں. اچھا اسی طرح بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. ناظرین ہمارے بریک کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے وقت پھر واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.